اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن نے اپنے لیے جن عناوین اور اوصاف کا انتخاب کیا ان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ایک اور جو عنوان جو قرآن کریم کے حوالے سے عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے لفظ آیت یا لفظ آیات، یعنی قرآن نے اپنے آپ کو آیات کہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 24 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قرآن نے اپنے لیے لفظ آیت کا انتخاب کیا ہے، اور وہاں پر لفظ آیت سے یا آیات سے مراد قرآن کریم ہے۔ مثلاً کہا گیا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں۔ تقریباً 7 مقامات اور ہیں جہاں پر آیات اللہ کے لفظ کی طرف مضاف ہوا ہے اور آیات اللہ کہا گیا ہے، یعنی خدا کی آیتیں۔ مثلاً کہا گیا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو حق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ یا آیات رب، آیات ربی، آیاتی، آیاتہی، اور اس طرح کی مختلف تعبیرات یہاں پر آئی ہیں۔ آیت یعنی نشانی، یعنی علامت، جو بلند مینار ہے جو بطور نشانی اور علامت استعمال ہوتا ہے، اس مینار کو عربی میں آیت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو عبرت کا باعث ہو، جو سبق آموز ہو، جو کسی چیز کی، کسی واقعے کی، کسی حادثے کی نشانی ہو، اسے عربی زبان میں آیت کہا جاتا ہے۔ اور آیات الہی جب کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی آیتیں، تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو خدا کی قدرت، خدا کی حکمت، خدا کی عظمت، خدا کی رحمت، خدا کے علم اور اس طرح کے جو خدا کے اوصاف ہیں ان کی نشانیاں ہوں، ہمیں ان تک پہنچاتی ہوں۔ لہٰذا قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو آیت کہا گیا ہے، چونکہ کائنات کی ہر چیز ایک منظر سے اگر آپ دیکھیں تو وہ خدا کی دلیل ہے اور خدا کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کو جو معجزات عطا کیے گئے ہیں، ان معجزات کو بھی قرآن کریم نے آیت کہا ہے یا آیات کہا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح معجزے عطا کیے ہیں۔ تو اسی طرح سے پورے قرآن کریم کو بھی آیت کہا گیا، جس طرح سے آیت کی تلاوت ہوئی پہلے، اور اسی طرح سے قرآن کے بعض حصوں کو، ایک خاص ٹکڑے کو، اس کو بھی آیت کہا گیا ہے۔ لہٰذا جب ہم آیت کہتے ہیں تو قرآن کا ایک خاص ٹکڑا، ایک خاص حصہ، اس کو بھی آیت کہہ سکتے ہیں، اور پورے قرآن کو بھی ہم آیت کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ خداوند متعال کی نشانی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر خداوند متعال کی جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، وہ 2 طرح کی ہیں۔ بعض تکوینی آیات ہیں، یعنی کائنات کے اندر جو کائنات کی مختلف چیزیں ہیں وہ خدا کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور بعض تشریعی آیات ہیں جو خداوند متعال نے جب کلام کیا، تشریع کی اور قوانین بنائے، تو ان کی شکل میں جو آیتیں موجود ہیں انہی کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ ایک اور لقب جو قرآن کریم نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے وحی، یعنی قرآن نے کہا میں وحی ہوں۔ 2 آیتوں میں اس کتاب نے اپنے آپ کو وحی کہا ہے۔ مثلاً کہا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی یہ جو کلام ہے یہ وحی الہی ہے جو نازل ہوتی ہے حبیب کے اوپر۔ وحی لغت میں تیز اور سریع اشارہ کے معنی میں ہے، کسی مطلب کو رمز اور اشارے میں پہنچانا، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ کام وحی کے اندر، یعنی جب آپ رمز اور اشارے کے ذریعے سے کوئی بات پہنچاتے ہیں تو وہ انتہائی جلدی اور تیزی کے ساتھ وہ کام ہوتا ہے۔ یہ وحی کا لغوی معنی ہے۔ اور وحی کے معنی میں پھر بعد میں وسعت آ گئی، جب بھی مخفی طریقے سے کوئی مطلب سمجھا دیا جائے تو اس کو وحی کہا جانے لگا، چونکہ وہ طریقہ مخفی تھا اور بات جو ہے جلدی منتقل ہوتی تھی۔ شاید آواز مخفی ہو، آہستہ ہو، یا شاید مطلب کے بیان میں رموز سے، اشاروں سے، کنایوں سے استفادہ لیا گیا ہو، ان تمام کو وحی کہا جانے لگا۔ اصطلاح میں جو اصطلاح عام طور پر جب ہم شریعت کے اندر، دین کے اندر جب ہم وحی کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ خداوند متعال نے انبیاء تک اپنے مطالب، اپنی شریعت کو پہنچانے کے لیے جو راستہ انتخاب کیا، اس راستے کو چاہے وہ وحی کہا جاتا ہے، جس طریقے سے خداوند متعال نے اپنا کلام اپنے انبیاء تک پہنچایا اسے وحی کہا جاتا ہے، چاہے واسطے کے ذریعے سے ہو جیسے جبرائیل امین وغیرہ ہے، یا بغیر کسی واسطے کے ہو، چاہے دوسرے لوگ اسے سن سکیں چاہے نہ سن سکیں، چاہے وہ مکتوب شکل میں ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ان کو الواح، تختیاں عطا کی گئی تھیں، تو وہ جو ہے مکتوب شکل میں وہاں چیزیں لکھی ہوئی تھیں، یا نہ مکتوب شکل میں موجود نہیں ہیں، چاہے الہام کی صورت میں دل میں وہ باتیں ڈال دیں، نیند کی حالت میں ہو، بیداری کی حالت میں ہو،
تو اسے وحی کہا جاتا ہے. یعنی خداوند متعال جب کوئی مطلب اپنے انبیاء تک پہنچائے تو اسے وحی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں وحی اپنے لغوی اور وسیع معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. وہ جو لغوی معنی تھا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کے اوپر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، تو یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. اب آئیے، قرآن کریم کو اگر وحی کہا گیا ہے کہ قرآن کریم وحی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اس قرآن کریم کے اندر جو معارف ہیں، جو مطالب ہیں، ان کو خداوند متعال سے آپ حاصل کیا کرتے تھے. یعنی خداوند متعال سے یہ سارے مطالب پہنچتے تھے پیغمبر خدا کے قلب پر، دل پر، اور دوسرے لوگ اسے محسوس نہیں کرتے تھے. جب پیغمبر خدا کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، وہ مطالب پہنچ رہے ہوتے تھے، وہ الہام ہو رہا ہوتا تھا، وہ معانی آپ کے قلب کے اوپر نازل ہو رہے ہوتے تھے، دوسرے لوگ اسے محسوس نہیں کر پاتے تھے، اور یہ سارا سلسلہ عام لوگوں کے فہم سے مخفی ہوتا تھا. اس وجہ سے قرآن کریم کو وحی کہا گیا. ایک آخری قرآن کے وصف کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قرآن کریم نے اپنے آپ کو کہا ذکر، قرآن ذکر ہے، یا اسی سے قریب اور بھی الفاظ ذکرہ یا تذکرہ، اس طرح کے الفاظ کا انتخاب کیا ہے. مثلا کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْر، یعنی ذکر کو، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا. اِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرَى لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم عالمین کے لیے ذکرہ ہے، تذکرہ ہے، موعظہ ہے، نصیحت ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یا ایک جگہ پر کہا یہ تذکرہ ہے متقین کے لیے. لیکن ذکر نسیان اور غفلت کے مقابلے میں ہے. یعنی کسی چیز کو یاد رکھنا، اسے کہا جاتا ہے ذکر. کسی کا نام زبان پر لانے اور اس کا نام یا اس کے بارے میں گفتگو کرنے، اس کے نام کو تکرار کرنا، اسے بھی ذکر کہا جاتا ہے. تو در حقیقت جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کا جو لفظ ہے، اس کا جو نام ہے، وہ بھی آپ کی زبان پر بہرحال آ جاتا ہے. اب قرآن کو ذکر کیوں کہا گیا؟ قرآن کو ذکر اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ قرآن آپ کو خدا کی یاد دلاتا ہے، یا ہر اس چیز کی یاد دلاتا ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جسے یاد رکھنا ضروری ہے. یعنی خدا کی یاد، انبیاء کی یاد، موت کی یاد، آخرت کی یاد، حساب و کتاب کی یاد، ان تمام چیزوں کی ہمیں یاد دلاتا ہے. اس وجہ سے قرآن کریم کو ذکر کہا گیا. شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ قرآن کریم نے سابقہ امتوں کے قصے بیان کیے ہیں، اور ان کے جو انجام ہیں، عبرتناک انجام ہیں، وہ بھی ہمیں یاد دلایا ہے اور کہا ہے کہ تمہارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے. تو یہ تمام باتیں. ذکر کے مقابلے میں جس طرح سے پہلے کہا غفلت ہوتی ہے، اور یہ جو غفلت ہے تمام برائیوں کی، تمام انسان کی شقاوتوں کی جڑ یہی غفلت ہے. انسان جب غفلت ہو جاتا ہے قرآن کریم کے بقول، وہ چوپایوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. انسان کی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو انسان سر ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی جبلت اور اپنی فطرت اور خواہشات کے مطابق وہ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے. اب اگر وہ جو جبلت اور خواہشات کے مطابق جو زندگی ہے اسی کو انسان برقرار رکھے تو وہ حیوانات کی طرح زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، زندگی کے ہدف کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا. یہ وہی غفلت کی حالت ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے. اب قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم ہمیں اس حالت سے نکالتا ہے، ہمیں بیدار کرتا ہے. خدا، نبی، آخرت، حساب کتاب، ان میں سے ہر ایک چیز، اچھائی برائی کی ہمیں یاد دلاتا ہے. لہٰذا اسی سبب سے قرآن کریم کو ذکر کہا گیا. دوسرے الفاظ میں قرآن کریم انسان کو حیوانی زندگی سے نکال کر انسانی زندگی کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور زندگی کے جو حقیقی مقصد ہیں ان سے ہمیں آشناس کراتا ہے. لہٰذا قرآن کریم کو ذکر کہا گیا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال قرآن کریم کی آیتوں سے عبرت لینے اور اس ذکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو غفلت سے نکالنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.